أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. ادعوهم لآبائهم بلاؤ ان کو ان کے والد کا نام لے کر وہ اقسط عند اللہ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا معاملہ ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ اگر تم نہیں جانتے ان کے باپوں کے نام کو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ بس وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. وَمَوَالِيكُمْ اور تمہارے دوست ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ جو کوئی غلطی ہو جائے تم میں سے. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ لیکن وہ جس کا ارادہ کریں تمہارے دل. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور ہے اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. النبی اولا بالمؤمنین نبی کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہے مومنین کا. من انفسہم اپنی جانوں سے بھی زیادہ. وازواجہ امہاتہم اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اور رشتہ دار ان کے بعض زیادہ حقدار ہیں بعض سے. فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں من المؤمنین والمہاجرین دوسرے مومنوں اور مہاجرین سے.
إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا سوائے یہ کہ تم کرو اچھی طریقے سے اپنے اولیاء کی طرف وصیت وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا اور ہے یہ کتاب میں لکھا ہوا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اللہ ماقبل دو قسم کے واقعہ بیان ہوئے. ایک مشرکین مکہ کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ اے نبی آپ صرف اور صرف ہمارے سامنے یہ کہہ دیں کہ یہ بت کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، اور دوسری بات کہ یہ اللہ کے سامنے شفاعت کر سکتے ہیں، شفاعت قہری. صرف اتنی بات کہنے، باقی پھر آپ اپنے دین پر عمل کریں، ہم آپ کے ساتھ کوئی تعرض کوئی اختلاف ہمارا نہیں ہوگا، آپ اپنے دین پر عمل کریں، ہم اپنے دین پر عمل کریں گے. تو اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے نبی آپ نے ان کافروں کا اور منافقین کا کہنا نہیں ماننا، بلکہ وحی کے پیچھے چلنا ہے جو آپ کی طرف وحی کی جائے. اور وہی یہ ہے کہ یعنی کسی لحاظ سے بھی اللہ کی وحدانیت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا. پھر اس پر دلیل بھی پیش کی کہ اللہ رب العزت نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے. جس طرح کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں ہے، اسی طرح دو اعتقاد بھی جمع نہیں ہو سکتے، بلکہ صرف ایک ہی اعتقاد اور وہ اللہ کی وحدانیت کے اقرار ہے. وما جعل ازواجکم اللائی، اور قاعدہ اور قانون اور حکم بھیجا کہ جو تم مشرکین مکہ ایک طور طریقہ ان کا ہوتا تھا کہ اپنی بیویوں کو ماں کہہ کر اگر پکار لیتے تو ساری زندگی ماں والا برتاؤ ان کے ساتھ کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم اپنی بیویوں کو جن سے تم زہار کر لیتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی اس سے. ہاں زہار ہو جاتا ہے اور زہار کا پھر کفارہ ادا کرنے کے بعد پھر وہ اسی طرح تمہاری بیوی ہی ہیں، تمہاری مائیں نہیں بن جاتی اس سے. اور اسی طرح تمہارے منہ بولے بیٹے وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے، بلکہ وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح جن کے باپ نے انہیں جنا ہے. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں کہ تم کسی کو اپنا بیٹا بنا لو اور یہ کہو یہ میرا بیٹا ہے، تو یہ منہ کی باتیں ہیں. اللہ تو سچ بات کہتا ہے اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، هو اقسط عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں انصاف کا معاملہ ہے، انصاف والی جگہ ہے، انصاف والی بات ہے. ادعوہم لآبائہم میں زید بن محمد جن کو زید بن حارثہ تھے، اور ان کو زیادہ سے زیادہ لوگ یہی پکارتے تھے کہ زید بن محمد، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا. تو اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ زید بن محمد کہہ کر نہ پکارو، بلکہ زید بن حارث یا زید بن حارثہ یہ ان کا اصل نام ہے، اس نام سے پکارو. اسی طرح دیگر صحابہ میں حضرت خطاب جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے والد جو تھے، انہوں نے بھی ایک جو ہے یعنی ایک بیٹا پال رکھا تھا، اس کو بھی اپنی طرف اس کی نسبت کر رہے تھے. اسی طرح حذیفہ ان کی نسبت بھی اپنے والد کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف نسبت تھی. تو اللہ رب العزت نے شریعت میں یہ بات حکم کے طور پر اتاری ہے کہ جو اصل والد ہے اس والد کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنی نسل کو اپنے نسب کو جاری رکھا جائے. کسی غیر کی طرف اس کے نسبت بالکل جائز نہیں ہے، خواہ وہ میراث کی صورت میں میراث حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی اور غرض کے لیے ہو، لیکن باپ کی طرف اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف نسبت اسلام میں گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَكُمْ، اگر تم ان کے باپ کے نام نہیں جانتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، بس وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وہ موالیکم اور تمہارے دوست ہیں. لیکن انہیں پھر بھی اپنی طرف ان کی نسبت نہیں کرنا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہو گیا، زید بن محمد یا اسی طرح حذیفہ بن ابی حنفیہ یا اسی طرح کچھ اور نام تھا ان کا. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم نہیں جانتے ان کے تو وہ تمہارے بھائی ہوگے دینی اور اسی طرح تمہارے دوست ہوگے، اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہے فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ جو تم سے بھول چوک ہو جائے. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن وہ جس کا تمہارے دل ارادہ کریں اس پر اللہ ضرور پکڑے گا.
وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کسی وقت انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، یعنی پھر بھی نسبت اگر غیر کی طرف کر دے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر کرے گا تو یہ اور زیادہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کبیرہ گناہ سے پھر اللہ رب العزت پھر معاف بھی نہیں کرتے، ہاں جب تک انسان دوبارہ توبہ نہ کر لے، اور پھر توبہ کو اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین، نبی سے زیادہ حقدار، نبی زیادہ حقدار ہیں مومنین سے، ان کی جانوں سے بھی زیادہ بڑھ کر۔ وازواجہ امہاتہم، اور ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج امت کی مائیں ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین میں اس بات کا خطاب کیا کہ سارے مومنین جتنے بھی ہیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ رکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے لا يؤمن احدكم حتى احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جو شخص اپنے باپ سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے تمام کی تمام اشیاء سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ تو اپنی جانوں سے زیادہ اگر کوئی زیادہ حقدار ہے لگاؤ والا تو وہ اللہ کے نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وجہ سے انسان ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرے۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج یہ امت کی مائیں ہیں، اور خصوصاً ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ ان کا مقام قرآن کریم کے نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ جب نصوص قطعیہ سے ثابت ہے تو ان کا احترام، ان کو جو ہے ماؤں کے ساتھ جس طرح برتاؤ کیا جاتا ہے اسی طرح برتاؤ کرنا امت پر لازم ہے۔ پھر جو ہے ان میں دو قسم کے احکامات ہیں، ایک یہ کہ وراثت میں اور حجاب میں یہ تو اجنبیوں کی طرح ہے، یعنی ازواج مطہرات جتنے بھی تھے یہ امت کے سامنے یعنی پیش نہیں ہو سکتے۔ دنیاوی معاملات جس طرح صحابہ کرام کے سامنے جب بھی یعنی کوئی معاملہ آتا، کوئی ازواج مطہرات سے کوئی بات پوچھنی ہوتی تو جا کر حجاب کے دائرے میں جو ہے پوچھتے تھے، حجاب کے بغیر نہیں پوچھتے تھے۔ اسی طرح وراثت کا معاملہ بھی اسی طرح تھا، ہاں صرف اور صرف جو احترام میں اور جو والدین کے انسان احترام کرتا ہے اس احترام میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور دوسری حرمت نکاح میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا، اس وجہ سے نکاح نہیں کر سکتا کہ یہ امت کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، اور رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں بعض سے فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین، مومنوں سے اور مہاجرین سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ میں مواخات قائم کی، وہ یہ کہ مدینہ والے انصاری صحابی کو مہاجر صحابی کا بھائی بنا دیا، اور ان کے درمیان وراثت جاری ہوتی تھی، یہاں تک کہ احکامات نافذ ہوئے۔ 5ویں سپارہ سورہ النساء میں ان کا ذکر آتا ہے۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ رب العزت نے حکم یہ دیا ہے کہ رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں بعض سے اللہ کی کتاب میں، مومنین مہاجرین سے، یعنی دوسرے مومنین اور مہاجرین سے جو رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں۔ الا ان تفعلوا الى اولیائکم، سوائے یہ کہ تم اپنے دوستوں کی طرف معروفہ کوئی اچھا کام کرنا چاہو، یعنی وصیت کرنا چاہو۔ حدیث میں آتا ہے لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ وارث یعنی مطلب جو رشتہ دار ایسا ہے کہ جو وارث بن رہا ہو، شریعت اس کے لیے یہ حکم دیتی ہے کہ وہ یعنی اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتا کہ میرے مال کا یہ حقدار ہو گیا۔ ہاں دنیا میں اگر سارا کا سارا مال بھی اگر کسی ایک بیٹے کو دے دے، یا جو ہے کسی ایک بیٹی کو دے دے، یا کسی کو بھی دے دے، وہ تو انسان اس کا حقدار ہے، لیکن مرتے وقت جو وصیت کی جاتی ہے کہ میرے مال میں سے فلاں کو اتنا دے دینا، یہ در حقیقت وصیت کہلاتی ہے۔ تو یہ وارث کے لیے نہیں ہو سکتا، غیر وارث کے لیے، اجنبی شخص کے لیے ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا من المؤمنین والمہاجرین، مومنین اور جو ہجرت کرنے والے مومنین ہیں ان کے لیے آپ اگر وصیت کرتے ہو تو کر لو، بے شک یہ تمہاری طرف سے نیکی اور احسان ہوگا۔ وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، پکارو ان کو ان کے باپوں کے نام سے، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف والی بات ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پس اگر ان کے باپوں کے نام تم نہیں جانتے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ اور تمہارے دوست ہیں، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ جن سے تم
فیما اخطأتم به جو تم سے بھول چوک ہو جائے، ولکن ما تعمدت قلوبکم لیکن وہ جس کا تمہارے دل ارادہ کر لیں، وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ ہے بخشنے والا رحم کرنے والا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی سے زیادہ لگاؤ ہے مومنین کو، من انفسہم اپنی جانوں سے بھی زیادہ، وازواجہ امہاتہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امت کی مائیں ہیں، واولو الارحام بعضهم اولا ببعض اور رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں بعض سے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین والمہاجرین ان اجنبی مومنین اور مہاجرین سے، الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا سوائے یہ کہ تم اپنے ان دوستوں اپنے ان اولیاء کے ساتھ کچھ بھلائی کرو، احسان کرو، کان ذالک فی کتاب مسطورہ ہے یہ کتاب میں لکھا ہوا۔ اللہم صل علی محمد۔ آمین۔ اللہم